السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے ختم نبوت۔ پیارے بھائیوں، ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں بیچ کر بعثت انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر قرآن حکیم کی 100 سے بھی زیادہ آیات میں نہایت ہی جامع انداز میں صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک کسی کو نہ منصب نبوت پر فائز کیا جائے گا اور نہ منصب رسالت پر۔ پیارے بھائیوں، قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو اشارتاً یا کنایتاً عقیدہ ختم نبوت کی تائید و تصدیق کرتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد اور متواتر احادیث میں خاتم النبیین کا یہی معنی متعین فرمایا ہے، لہٰذا اب قیامت تک کسی قوم، ملک یا زمانہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی یا رسول کی کوئی ضرورت باقی نہیں، اور مشیت الہی نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان حق ترجمان سے اپنے ختم نبوت کا واضح الفاظ میں اعلان فرمایا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اب نبوت اور رسالت کا انقطاع عمل میں آ چکا ہے، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، ملعون اور ابلیس کے ناپاک عزائم کا ترجمان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی نہ صرف نشاندہی کر دی بلکہ ان کی تعداد بھی بیان فرما دی تھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت میں 30 اشخاص کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کذاب کو گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے، خواہ کسی معنی میں ہو، وہ کافر، کاذب، مرتد اور خارج از اسلام ہے۔ نیز جو شخص اس کی کفر و ارتداد میں شک کرے
یا اسے مومن، مجتہد یا مجدد وغیرہ مانے وہ بھی کافر و مرتد اور جہنمی ہے۔ پیارے بھائیو، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کی ہر قوم اور ہر انسانی طبقے کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئی ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید تمام آسمانی کتب کے احکام منسوخ کرنے والی اور آئندہ کے لیے تمام معاملات کے احکام و قوانین میں جامع و مانع ہے۔ قرآن کریم تکمیلی دین کا اعلان کرتا ہے، گویا انسانیت اپنی معراج کو پہنچ چکی ہے، اور قرآن کریم انتہائی عروج پر پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد نہ کسی دوسری کتاب کی ضرورت ہے اور نہ کسی نئے نبی کی حاجت۔ چنانچہ امت محمدیہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انسانیت کے سفر حیات میں وہ منزل آ پہنچی ہے کہ جب اس کا ذہن بالغ ہو گیا ہے اور اسے وہ مکمل ترین ضابط حیات دے دیا گیا، جس کے بعد اب اسے نہ کسی قانون کی احتیاج باقی رہی، نہ کسی نئے پیغمبر کی تلاش۔ پیارے بھائیو، قرآن و سنت کی روشنی میں ختم نبوت کا انکار محال ہے، اور یہ ایسا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خود عہد رسالت میں مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کی، تو اس کے جھوٹا ہونے میں ذرا بھی تأمل نہ کیا گیا، اور صدیق اکبر کے عہد خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جنگ کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس کے بعد بھی جب اور جہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، امت مسلمہ نے متفقہ طور پر اسے جھوٹا قرار دیا اور اس کا قلہ قمہ کرنے میں ہر ممکن کوشش کی۔ 1973 عیسوی کی آئین میں پاکستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والے کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ پیارے بھائیو، قرآنی آیات کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس ضمن میں کئی آیات قرآن میں مذکور ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ شیخ فخر الدین الرازی کہتے ہیں ختم نبوت کے بعد میں کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور محمد ابن حسن توسی اپنی تفسیر التبیان میں کہتے ہیں آپ آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن سے خاتمیت پر استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مندرجبالہ آیات کی طرح صرف ختم نبوت کے بیان پر مبنی نہیں۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آخری پیغام ہے، اب کوئی مزید کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ قرآن کا بیان ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے اللہ کی حجت اور برہان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، مخصوص دور تک کے لیے نہیں کہ مزید کوئی نیا نبی آئے اور نئے احکام لائے۔ قرآن میں ہے قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ ایسی آیات بھی ہیں جن میں قرآن کو قیامت تک کے لیے رد و بدل سے محفوظ ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اب کسی نئے نبی اور نئے احکامات کی حاجت نہیں۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ دوسری جگہ ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔
پیارے بھائیوں، اس کے علاوہ اسلام کا پیغام تمام انسانیت کے حوالے سے ایک عالمگیر پیغام ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو ہر دور کے لوگوں اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی دوسرے پیغام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کر دیا۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ دوسری جگہ ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ایک اور ارشاد ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایک اور ارشاد ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ یہ آیت قرآن کی آخری آسمانی کتاب ہونے کا اعلان کرتی ہیں کہ اب صرف اسلامی قانون ایک عالمگیر، مستحکم اور دائمی قانون ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔